الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي بن أبي طالب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 14واں پارہ سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کافروں کو، مشرکین مکہ کو، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں گھٹتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. جس دن بچی پیدا ہوتی ہے تو ساتھیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بھی آنے سے کتراتے ہیں، چھپتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بچی کو اپنے پاس ہی رکھ لیں تو ذلت تو ہوگی، رسوائی ہوگی، تو رسوائی کو برداشت کرتے ہیں. رسوائی ہوگی اگر بچی کو اپنے پاس زندہ رکھیں گے. ام یدسہ فی التراب، یا جو مکہ کا قانون ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مکہ معاشرہ، مکہ کا، وہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یعنی ایک تو اولاد کو قتل کرنا بری بات ہے، لیکن یہ کہ اس کو گڑھا کھود کے نا اندر اس کو بٹھا کے اوپر کرتے رہنا، وہ چیختی رہے گی اور پھر مٹی یوں کر دینا. تو کہتے ہیں کہ یا تو بچی کو اپنے پاس رکھوں تو ذلت ہوگی، یا یہ کہ پھر اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا ہوں. ام یدسہ فی التراب. قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، دونوں فیصلے غلط ہیں کہ بچی کا گھر میں پیدا ہونا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ رسوائی ہے، یا اس کو قتل کا سوچنا یا قتل کر دینا، دونوں بری باتیں ہیں. اور میدان حشر میں اللہ ان بچیوں کو زندہ کرے گا جن کو والدین نے یوں قتل کیا تھا، دفن کیا تھا. ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا تھا، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے، صرف ذلت کے لحاظ سے. شاہ فہد مرحوم کی بڑی حکومت تھی آل سعود میں سے. اس نے بہت اپنے ملک کی لحاظ سے بھی بہت کام کیے اور دیگر جگہوں میں بھی. اچھا آدمی تھا، اللہ مغفرت فرمائے. اس نے یہاں عمارت بنوانا چاہی تھی، تو بالکل باب الفہد سے نکلے نا تو دار التوحید کے پیچھے بچیوں کا قبرستان ہے. وہی بچیاں جو زندہ دفن کی جاتی تھیں اور ان کو علیحدہ ایک جگہ
مشرکین مکہ نے مقرر کر رکھی تھی۔ اس نے کہا یہ قیمتی جگہ ہے اور کافی جگہ ہیں، 10-15 کنال کے لگ بھگ ہے، اور ہے بھی برابر، پہاڑ بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی اصل آبادی وہ وادی میں ہے، اب تو پہاڑوں کو تراش کر کر کے بلڈنگ بنا لی گئی۔ اس نے عمارت بنانا چاہی تھی، کھدائی شروع ہو گئی تھی، اور کھدائی کے وہ کھڈے بھی اسی طرح پھر چھوڑ دیے کہ پورے قبرستان سے چیخنے کی آواز شروع ہو گئی تھی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے تھے، اور اس میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور اس میں انہیں یہ فرمایا کہ مہر لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اور ایک اونٹ ہے، اور یہ ابھی ہی غزوہ جو بدر ہوا تھا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک بڑے مشہور مشرک بھی اور پہلوان کو مارا تھا، اور اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بچہ ہے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، 23 سال عمر تھی۔ تو اس میں مال غنیمت کے طور پر یہی چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ بعض نے گھوڑا لکھا ہے، بعض نے اونٹ لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے نہیں مال غنیمت میں گھوڑا ملا تھا، اونٹ ان کا اپنا کام کاج کا ایک تھا جس سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار بھی کام کی ہے، گھوڑا بھی کام کا ہے، چلو زرہ بیچ دو، زرہ کے بغیر بھی جہاد ہو جاتا ہے۔ زرہ بیچنے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، اور انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیے۔ ٹھیک ہے، ایسا کوئی جذبہ رکھتا ہے ایسا کرے تو اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، تو ان سے اونٹ کا سودا کیا وغیرہ، اور کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا اونٹ ہے اور یوں ہے، ان کو پیسے دے دیے، اونٹ مسجد نبوی کے باہر باندھا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جابر سودا تو ہو گیا، چلو اونٹ بھی تمہیں ہدیہ ہو گیا۔ ساتھی کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے مسئلہ سمجھنا ہے اپنے لیے، جو ہمارے واسطے سبق ہے وہ یہ کہ مہر ایک وجوبی چیز ہے جو ضروری ہوتا ہے۔ اگر مہر لڑکے کے پاس نہیں ہے تو گھر کی ضرورت کی چیز کو بیچ کر مہر کو پورا کرے، یہ مسئلہ اخذ ہوا۔ دوسری بات، مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مارے مثل ہو جائے تو اچھی بات ہے، جو اس لڑکی کے خاندان کا پہلے مہر چلا آ رہا ہے، نہیں تو باہم مشورے سے رضامندگی کے ساتھ دونوں کے حالات کا لحاظ رکھ کے مہر کو طے کیا جائے۔ ایسا نہ ہو شوشا کے لیے بہت بڑی رقم مہر کے لیے رکھ دی کہ وہ لوگ سنیں گے نکاح کے ٹائم پر کہ بڑا مہر رکھا گیا اور لوگ دیتے نہیں ہیں۔ پھر باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے، بعض اچھے بھی لوگ ہیں کہ بار بار وہ ساس لڑکی کو کہتی رہتی ہے، بعض دفعہ شوہر بیگم کو کہتا ہے وہ ہماری فلانی عورت نے تو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دیا تھا، ہماری فلانی عورت نے تو شوہر کا مہر معاف کر دیا تھا، تاکہ تو بھی مہر معاف کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر وراثت میں اس طرح پروگرام بنا کے بیٹی سے معاف کرائی جائے یا مہر یوں معاف کرایا جائے تو معاف نہیں ہوگا، کہ اس کا حق ہے اسے دیا جائے۔ آپ ماشاءاللہ اکثر شادی شدہ بیٹھے ہیں، کبھی اپنی بیگم سے 500,000 قرض لے کے دیکھیں نا، جو آپ ہی اس کو جیب خرچی دیتے رہتے ہیں، کبھی قرض لے کے دیکھیں، وہ 1,500 نہیں معاف کرتی، تو اتنی بڑی رقم مہر کی معاف کر دے گی، وراثت معاف کر دے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو شریعت نے وراثت میں اس کا حصہ بھی کم رکھا ہے، تو وہ بھی معاف کرایا جاتا ہے۔
یہ الگ موضوع ہے کہ کم کیوں رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اس گھر سے بھی حصہ لے رہی ہے اور جس گھر جا رہی ہے ادھر سے بھی حصہ لے رہی ہے، کام نہیں ہے، اور بھائی کو صرف اسی گھر سے حصہ مل رہا ہے۔ بھائی کے لیے جو بیگم آئی ہے نا، وہ بھائی شوہر کے واسطے وراثت نہیں لے کے آتی، وہ جو کچھ اس کا ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے۔ لڑکے کو جو وراثت ملتی ہے صرف والد کی طرف سے ہے، اپنے گھر کی طرف سے ہے۔ لڑکی تو ادھر سے بھی وراثت لیتی ہے اور وہ تھوڑی ہوتی ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکی کو وراثت تھوڑی کیوں دی گئی، اس کا جواب ہے لیکن ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ وہ جس گھر جا رہی ہے ادھر سے اس کو حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے اس کو یوں برابر رکھا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا وجہ مہر کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی اشد مجبوری ہے تو معمولی سی ایک گنجائش لکھی ہے، جیسے فقہاء نے یہ لکھا ہے نا کہ جماعت جا رہی ہو تو ٹوپی ڈھونڈنے میں اگر دیر لگتی ہے تو جماعت میں شریک ہو جاؤ مجبوراً۔ یہ گنجائش دی کہ ٹوپی ڈھونڈنے میں رکعت چلی جائے گی تو جلدی سے رکعت میں شریک ہو جاؤ۔ اور آج کے بابو نے کیا سمجھا کہ ٹوپی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، سنت ہی نہیں ہے۔ گنجائش کو گنجائش کی حد تک رکھا جائے، آگے اس کا پیمانہ نہیں پھیلانا چاہیے، اجتہاد یہ اپنی رائے درمیان میں نہ ہو۔ گنجائش ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، نکاح اب مجبوری بن گئی، اس وقت مہر نہیں ہے تو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یہ ایک گنجائش ہے۔ ضروری نہیں کہ گنجائش پر ہی عمل ہو، رخصت پر ہی عمل ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر کو ادا کیا جائے، رخصتی سے بھی پہلے۔ دیکھو نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے اور 10 مہینے کے بعد رخصتی ہے۔ نکاح کے ٹائم مہر لیا گیا اور پیسے نہیں تھے، کہا اپنی زرہ بیچو اور مہر کی رقم پوری کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین کا یہ مسلک ہے کہ مہر کے ادائیگی کے بغیر اگر رخصتی ہو گئی تو اختلاط ازواج جائز نہیں ہے۔ میرا لفظ سمجھ گئے ہو؟ ازدواجی تعلق حرام ہے اگر مہر ادا نہیں کیا، یہ بعض محدثین کا مسلک ہے۔ اسی طرح کی بات سے لہٰذا بہتر ہے ایسی اختلافی بات سے بندہ بچے اور مہر اتنا رکھے جتنا جانبین ادا کر سکتے ہیں۔ کہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ مہر مارے مثل ہو، یا برکت اس میں ہے کہ جو مہر گنجائش کے مطابق ہو، ادا نہ کیا جائے، پھر لڑائیاں جھگڑے، پھر مقدمے، پھر طلاقیں، قتال، پھر جناب عدالتوں کے چکر، اور پھر ایسا نہیں۔ دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصتی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے گھر کا انتظام کرو۔ میری بات گزشتہ جمعے پر یہاں ختم ہوئی تھی۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں رہتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کی بھائی بندی کی، اس میں بھی حضرت علی کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرے ساتھ ہے۔ مدینہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب وہ حجرہ رسول جو تھے، جتنی بیویاں اتنے ہیں، یہ ایک حجرہ تھا، اس میں آرام کرتے تھے، لیکن گھر کے لیے ایک مناسب باپردہ ماحول ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر کا انتظام کرو رخصتی سے پہلے، یہ بھی لڑکے کی ذمہ داری ہے، گھر کا انتظام کرنا۔ میں آگے بات کرتا ہوں۔ جس کے اوپر لوازمات ہیں وہ تو چپ چاپ ہے، اور جن کے اوپر لوازمات نہیں ہیں وہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس گھر فالتو ہے، بات کرائے کی بھی ہوئی لیکن وہ انہوں نے گھر دے دیا اور رخصتی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اکٹھی فیملی جب گنجائش ہو،
گھر میں اور اس میں علیحدہ کمرے ہیں، باتھ روم ہے، پردے وغیرہ سطر کا سارا نظام صحیح ہے، تو اکٹھی فیملی میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب شادی ہوئی تھی دادا دادی کی تو ایک بڑا سا کمرہ تھا، پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب کی بھی شادی ہو گئی تو وہی بڑا کمرہ ہے، اب دادا کے پوتوں کی بھی شادی ہوئی، کمرہ وہی ہے۔ ایسا نہیں جائز، حتیٰ کہ بعض دفعہ خیمے لگائے گئے الگ۔ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، کمرہ نہیں ہے، نئی بیوی میاں بیوی ہو گئے، بس ان کے لیے علیحدہ خیمہ لگاؤ۔ تو گھر بڑا ہے، کمرے علیحدہ، باتھ روم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب نظام سیٹ ہے۔ لیکن اگر گھر چھوٹا ہے تو جو نئی شادی ہوئی اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا یہ لڑکے کی ذمہ لازم ہے، اور اگر نہ ملے تو بیگم یہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، مجھے کہاں رکھو گے، یہ اس کا شرعی حق ہے، وہ علیحدہ سے کمرے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، ہم نے اکٹھا ہی رہنا ہے، اور رہو اکٹھا، لیکن ضروریات تو پوری کرو نا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا، بعض لڑکا لڑکی مشورے کے ساتھ علیحدہ کوئی گھر لینا بھی چاہتے ہیں تو انہیں خوشی سے اجازت نہیں دی جاتی، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کئی بیٹے ہیں علیحدہ علیحدہ یوں کرنے میں محبت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، اکٹھا رہنے سے زیادہ برتن بہت ڈھیر لگا ہوا ہو تو کھڑکھڑاتے ہی رہتے ہیں، وہ محبت بڑھنے کے بجائے کم ہوتی ہے کہ اس نے برتن نہیں دھوئے، میری بیوی سارا دن کپڑے دھوتی رہی، اس کی بیوی نے کچھ بھی نہیں کیا، لالے کے بیگم تو سوتی رہتی ہے، میری بیگم تو کام ہی کرتی رہتی ہے، تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ علیحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، محبت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ کیا۔ دیکھو، اپنی گنجائش اور حالات کا لحاظ رکھ کے یہ لوازمات میں سے ہے۔ اگر لڑکا غریب ہے، وہ کسی سے قرضہ مانگتا ہے، مقروض ہے، بھیک مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے اپنے کمرے کے لیے، تو پھر بھی گنجائش ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کے ذمہ کچھ لوازمات ہیں، اور شادی بھی اس نے کرنی ہے کہ گناہ سے بچ جاؤں، اور وہ کمرہ وغیرہ اس کے پاس کوئی خیمے کا انتظام نہیں ہے، وہ ساتھیوں سے قرضہ کہتا ہے یا کچھ سوال کرتا ہے کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، جائز ہے، اس کے ذمہ لوازمات ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک ابو العاص اموی کو دی، وہ بھی ماشاءاللہ صحیح صاحب حیثیت تھے، آپ نے کوئی چیز نہیں دی، بس وہی سوٹ وغیرہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یک بعد دیگرے 2 بیٹیاں دیں اور کوئی ایسی چیز نہیں دی، وہ ماشاءاللہ عثمان تو اس وقت پورے خطہ حجاز میں ان کے مقابلے میں کوئی مالدار نہیں تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر رہتے تھے، اور آپ کو معلوم بھی تھا کہ ان کے حالات کمزور ہیں، غریب ہیں، اور مہر کے لحاظ سے ایک واجب چیز تھی زرہ بچوائی، مکان نہیں تھا تو کہاں مکان حاصل کرو رخصتی سے پہلے۔ اب یہ ہے کہ حالات پتہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ایک چکی، ایک مشکیزہ، بستر، کمبل، چارپائی، بعض نے لکھا ہے، بعض نے چادریں 2 لکھی ہیں، یہ 4-5 چیزیں، یہ کل دنیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو حضرت فاطمہ کی وفات تک یہی کچھ تھا حضرت فاطمہ کے پاس، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اب یہاں پر مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے، اگر والدین کے پاس گنجائش ہے اور وہ لڑکی کو رخصت کرتے وقت اپنی وسعت کے مطابق ہدیے کی شکل میں رخصت کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر والدین کے پاس گنجائش نہیں ہے، بھیک مانگنا، قرضہ لینا، زکوٰۃ لینا کہ میں نے اپنی بیٹی کا جہیز پورا کرنا ہے، اس وجہ سے مجھے قرضہ دیا جائے یا زکوٰۃ دی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، کوئی بھیک مانگنے والا صحیح بھی ہوگا۔ یہاں 1-2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک محترم کھڑے ہوئے اور اس نے کہا میری 3 بیٹیاں جوان ہیں،
اور رشتہ کوئی نہیں کرتا کہ میرے پاس ان کو رخصت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میں نے بتایا نا کہ ہمارے نمازی کو عادت ہے کہ ہر جمعے کو چندہ دیتے ہیں نا، ان کو چندہ دینے کی جیب سے نکالنے کی عادت ہے، تو ایسا کوئی اعلان بھی ہو جاتا ہے نا تو اس کی بھی حوصلہ افزائی ہے، ماشاءاللہ صحیح کرتے ہیں۔ وہ پکے بندے ہیں، وہ نبینے ایک دو آتے ہیں وغیرہ، وہ ماہانہ پوری ترتیب۔ ایک دو ساتھی اس بابے کو لے کر اندر آ گئے دفتر میں کہ آپ کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کی رخصتی کا انتظام ہم کرتے ہیں، ہمیں آپ اپنے گھر لے جائیں، آپ سے کسی نے رشتہ نہیں پوچھا تو ہم لڑکے کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور جو کچھ دینا ہے وہ بھی دیں گے۔ بابے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور اٹھا اور اب تک نہیں آیا۔ یہ بھیک مانگنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ لوگ بچیوں کا نام سن کر تھوڑا رحم میں آ جاتے ہیں، اور لوگوں نے یہ ایک ہیلا تلاش کر لیا ہے زکوٰۃ مانگنے کا، خیرات مانگنے کا، کہ بچیوں کی رخصتی کرنی ہے، اور بچیوں کے نام پہ بھی اگر سچ تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا، ہمارے ایک منیج صاحب ہیں فیصل آباد کے، اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہیں، اسی طرح ایک بندے نے یہاں کیا، وہ دفتر میں آئے، وہ رہتے ادھر قریب ہیں، جب کہیں آتے ہیں تو مجھے کہا مولوی صاحب اس کا پورا انتظام کرتے ہیں مکمل، شرط یہ ہے کہ ایک ہفتہ یہ بندہ بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور ویسے وہ اکثر ادھر جمعہ پڑھتے ہیں کہ وہ درس زور کی نماز کے درس وغیرہ ہوتا ہے، اور جو اتفاق سے انہوں نے وہ اگلی صدیق اکبر مسجد میں نماز زور کی پڑھی، اور وہ بابا ادھر بھیک مانگ رہا تھا تیسرے دن، اس سے ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے اس پیسے میرے پاس رکھوائے کہ گھر لے کے دیں گے، گھر کے ساتھ ایک اس کو دکان بنا دیں گے جو یہ کام جانتا ہے، اور ان کی بچیوں کی رخصتی کر دیں گے۔ اور وہ بندہ نہیں صبر کر سکا، اور اس دن وہ ایک ہفتے کا خرچہ دے کر، ایک خرچے کا ہفتہ دے کر کہ تم نے ایک ہفتہ بھیک نہیں مانگنا، ہم چیک کریں گے اور پھر تمہیں مکان بھی بنا دیں گے، اور یوں بھی کر دیں گے اور یوں بھی کر دیں گے۔ ہفتے کا خرچہ لے گیا اور اس سے صبر نہیں ہوا، کیونکہ یہ بھیک مانگنے کی عادت ایسی ہے کہ پھر وہ رہ نہیں جاتی، اور بہت سخت وعیدیں بھی ہیں اس پر۔ والدین کے پاس گنجائش ہے خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے بیٹی دی ہے، اس نے اس کو پاک دامنی والا ماحول دیا، اچھی اس کی تربیت کی، اپنی سمجھ کے مطابق اچھا داماد منتخب کیا اور اس کو رخصت کر دیا، اس شخص کے لیے جنت جانے کے واسطے یہی نیکی کافی ہے۔ بیٹی تو اتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر کسی کی 2 ہو جائیں تو اور فضیلت، 3 ہو جائیں تو اور فضیلت، جتنی بیٹیاں ہیں اتنی رحمت زیادہ ہے۔ میں ایک طبی بات کروں، علمی طب کی، میڈیکل کی، کہ ایک بیوی سے 2-3 بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ دوسری شادی کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ دوسری سے بیٹا ہو جائے۔ اس سے الگ بات ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے دوسری بیوی تیسری بیوی، وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھو حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام نے جب اسلام لانے کے لیے آئے نا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کچھ سوال کروں گا، ان کا آپ جواب دیں گے تو میں پھر سمجھ جاؤں گا کہ آپ برحق نبی ہیں، کیونکہ یہودیوں کے یہ بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیوں ہوتا ہے، بیٹی کیوں ہوتی ہے، اور رنگ کس کا چڑھتا ہے؟ اس طرح آپ نے فرمایا، میں بہت معزز الفاظ کے ساتھ یہ جملہ بیان کروں گا، آپ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں ملنے والے پانیوں میں جس کا پانی زیادہ ہوتا ہے اس کے مطابق نظام ہوتا ہے، باقی امر اللہ کا ہوتا ہے۔ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ سمجھ گئے ہو بات میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں بیوی کمزور ہے اس لیے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، نہیں بابو، حدیث کی روشنی میں تو کمزور ہے اس لیے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، باقی تو امر ربی ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اور قرآن نے جہاں بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر کیا کہ اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، صحیح راستے پہ ہو نا جی تو دنیا کے لیے بھی آپ کے لیے خیر کا سبب ہے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ دعائے مغفرت میں یاد رکھے گی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔
اور اگر یہ دعا اولاد صحیح نہ ہو تو دنیا کے لیے مصیبت، آج ادھر لڑائی کر کے آ جائیں گے، باپ تاوان ادا کرے گا، آج ادھر کچھ اور تماشا کر کے آئیں گے، باپ تاوان، دنیا میں بھی خسرت دنیا، اور جب مر جائیں گے تو یہ ایسا باغی قسم کا بندہ یہ مرنے کے بعد دعا کیا کرے گا؟ قرآن نے جہاں بیان کیا نا بیٹیوں اور بیٹوں کا، وہاں بیٹیوں کو پہلے بیان کیا۔ نبی کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں، پہلے بیٹیاں ہوئی ہیں۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہب لمن یشاء اناثا، رب العالمین جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرے، پہلے بیٹیوں کا لفظ ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرے۔ وہ بیٹیاں مانگتا پھرتا ہے، ترستا رہتا ہے، گھر کی رونق ہے بیٹی، لیکن اللہ نے مجھے نہیں دی۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہے رب العالمین بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ جب وہ کچھ نہ دے، کوئی پیر فقیر، کوئی تعویذ فروش، کوئی گدی نشین، کوئی لکیریں پھیرنے والے، کوئی منتر کرنے والے نہیں دے سکتے۔ اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کا شوق آیا، دعا رب العالمین سے کر رہے ہیں، کل خود جد انبیاء ہے، صرف پیغمبر نہیں، پیغمبروں کے باپ بھی ہیں۔ 14,000 انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جد انبیاء ہے، لیکن بیٹے کی ضرورت پڑی تو خود نہیں دے سکتا اپنے آپ کو بیٹا، رب العالمین سے بیٹا مانگ رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین وغیرہ۔ تو بات یہ ہے بیٹیاں رحمت ہے، ہرگز ایسا نہیں کہ بیٹا گھر میں ہو تو چہرے پہ تبسم ہو، اور بیٹی گھر میں پیدا ہو تو لوگ بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ کئی سال ہندوؤں کے ساتھ رہ کر نا جی لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مبارکباد دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اور بیٹے پر جو ہوتا ہے کیا نام ہے حقیقہ، تو بڑا ڈھول ڈمکے کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ بیٹی کا حقیقہ ہوتا ہے تو چپ چاپ، یا لوگ بیٹی کا حقیقہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ڈھول ڈمکے والا حقیقہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے، اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن بیٹے کے 2 بکرے ہیں، خوشی کا اظہار اسلام نے خود کر دیا ہے کہ آپ کے ذمہ 2 بیٹے لگائے اور بیٹی کا 1، اور بیٹی کا 1 ہے تب بھی نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں، بیٹی جس محبت سے والد کو بلاتی ہے یا خدمت کے جذبے کا اظہار کرتی ہے، بیٹے جتنے بھی بڑے پڑھے لکھے ہوں وہ جذبہ اور وہ جملہ ان سے ادا نہیں ہوتا۔ بیٹی اتنی بڑی اونچی چیز ہے۔ مجھے ایک پشاور کا خان صاحب ملا جو ہمارا ساتھی دوست ہے، اللہ اس کو اور ترقی نصیب فرمائے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس کے خاندان میں ایک آدھ بندہ میں نے ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، مولوی صاحب میرا یہ کام ہے، اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں اگر کوئی ایسا بندہ ہے، بیٹی میری نہیں ہے، بیٹا میرا کوئی M.A. ہے، کوئی یوں ہے، کوئی اس طرح ہے، جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلانے کی بیٹیاں ہیں تو میں اس کو جا کے کہتا ہوں آپ ناراض نہ ہو تو ایک بیٹی بطور خدمت اور تعاون کے میرے نام پہ لگا دو، اس کے لباس، اس کی تعلیم، اس کی ٹیوشن، اس کا جو بھی تعلیم و تربیت ہے آپ کے گھر ہی بیٹی رہے، اور میرا پردہ ہے، میں دیکھوں گا بھی نہیں،
لیکن اس کا جملہ خرچہ شادی تک کا میں دوں گا، اور اللہ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں میں کہ اللہ مجھے آپ نے بیٹی نہیں دی، میں نے ایک بیٹی کی تربیت کر کے اس کا نکاح کر دیا، جو بیٹی والے کو فضیلت ملتی ہے اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ اس حد تک بھی لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بیٹی دی وہ رزق بھی دے گا۔ عرب اور ہندوؤں میں دو فرق ہیں، مشن ایک ہے، ہندو بھی بیٹی گھر میں پیدا ہو تو پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت کے لحاظ سے مشرکین مکہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پریشان ہوتے تھے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کے گھر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پریشان ہوتے تھے، داماد کو آر سمجھتے تھے کہ غیر بندہ ہمارے گھر آئے گا، داماد کو آر سمجھتے تھے، اس لیے بیٹی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں پتہ پاگلو تم خود کہاں سے آئے گا، بڑے بڑے سردار کہاں سے آئے ہو، تمہیں آسمانوں سے گرایا گیا ہے، دنیا میں آنے کا تو طریقہ یہی ہے۔ اور ہندوؤں کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی بیٹی کو آر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہائے بیٹی پیدا ہو گئی، بہت جہیز دینا پڑے گا۔ ہمارے اوپر پہلا اثر تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پڑوس کا اثر دوسرا ہوا کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ہائے بیٹی ہوئی تو بڑا جہیز دینا پڑے گا۔ اسلام نے تو آپ کو جہیز کہا ہی نہیں ہے، گنجائش ہے خوشی سے دیں۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کافر مشرکین مکہ یا ہنود بیٹی کو یا داماد کو آر سمجھتے ہیں۔ آپ بیٹی کو رخصت کریں ہدیہ دے کر، اور یہ بتائیں کہ ہم بیٹی کو آر نہیں سمجھتے، فخر سمجھتے ہیں، ہم ہدیے کے ساتھ بیٹی کی رخصتی کرتے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے۔ تو یہ باتیں میں گزشتہ جمعے پر آخر میں چھوڑ گیا تھا، یہ 3-4 علمی باتیں ہیں۔ بیٹی کو آر نہیں سمجھنا، گنجائش ہو ہدیہ دینا اور رخصت کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور رد ہے مشرکین مکہ کے اور ہنود کے عمل کا، ہندوؤں کے عمل کا کہ وہ بیٹی کو آر سمجھتے ہیں۔ اور ہم ہدیہ دے کے، اور گنجائش نہیں ہے تو اسلام نے لازم نہیں کیا بھیک مانگنا اور زکوٰۃ لینا، اور یہ جائز نہیں، کوئی خود کر دے تو صحیح ہے۔ بیٹے کے ذمہ یہ باتیں ہیں کہ کیسے اس کو رہنا ہے، کیسے رہائش اس کی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دی مشکیزہ، بستر، چرپائی، چکی۔ اس وقت عورتیں یہ چکی پیستی تھیں، اور حکماء نے لکھا ہے عورت کے نظام میں جو آج کل کی بیماریاں آ رہی ہیں، وہ بیماریاں اس لیے ہیں کہ وہ ہاتھ والی چکی کا رواج ختم ہو گیا۔ وہ جب یوں پیسا جاتا ہے پھر ہاتھ تھک جاتا ہے، پھر یوں پیسا جاتا ہے، اس نظام کی ورزش ہوتی ہے اور دودھ کی رگیں کھلتی ہیں، اور آج کل کی جو بیماریاں ہیں وہ کینسر وغیرہ وغیرہ، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اسلام کے ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے، وہ ہم کم عقل ہیں کہ اسلام کے حکم کی خیر سمجھ نہ سکے۔ غزوہ بدر کی بات کر دی تھی، غزوہ احد آ گیا، اور بہت سخت معرکہ تھا۔ اس معرکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اور خون نہیں بند ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چٹائی جلائی اور اس کی راگ رکھی، اور وہ خون بند ہوا۔ حضرت علی تھال میں زرہ میں پانی لاتے تھے اور خون کو پہلے دھویا۔ تو یہاں بھی بڑے بڑے پہلوان ہیں۔ طلحہ بن ابی طلحہ نے آواز لگائی اور للکارا، حل میں مبارز کہا کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے؟ اور یہ مکہ کا بڑا بہادر شمار ہوتا تھا، یہ مشرک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے یا اس میں کوئی خوبی ہے کہ مختلف مقامات پر جھنڈا اور امامہ یہ دونوں کالے رہے ہیں۔ جب بدر میں جھنڈا گرا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہرایا۔ غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے غزوہ احد میں، تو پھر جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جھنڈا ان کے پاس تھا۔
اور انہوں نے اجازت چاہی کہ یہ بندہ للکار رہا ہے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قریب آؤ، اور اپنے ہاتھوں سے کالا عمامہ باندھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ گئے اور مقابلہ ہوا۔ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، ایک وار سے وہ طلحہ بن ابی طلحہ مشرک گر گیا، تڑپنے لگا، ایسے تڑپنے لگا۔ تو پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تلوار مار کے اس کے سر کو وہ کر دیا تھا اور جلدی سے سائڈ میں ہو گئے۔ اس کی زرہ یا اس کی خود یا یہ حکم ہے نا جیسے وہ لے لیتے ہیں، نہیں لی۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا کیوں کیا علی؟ کہا حضرت جب وہ گرا نا، وہ تڑپا بہت زیادہ ہے تو اس کا سطر کھل گیا تھا، اس شرم کی وجہ سے میں جلدی سے آ گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں اپنی مثال خود ہیں، اور یہ جامع صفات شخص ہیں۔ للکارنے کی بات بدر کی ہو، احد کی ہو، ہم آگے کریں گے احزاب کی بھی، پھر خیبر کے وغیرہ، پھر فصاحت و بلاغت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا آپ نے یمن کا، جب یمن کا علاقہ آپ کے زمانے میں فتح ہوا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بطور مبلغ کے بھیجا۔ کچھ عرصہ رہے، خالد بن ولید سے وہ بات نہ بن سکی، وہ اتنے خطیب نہیں تھے۔ اس میں فصاحت و بلاغت ضروری ہے، بات سمجھانے کا ڈھنگ آتا ہو۔ لوگ اپنی مسجدوں میں بھی امام اور خطیب کو منتخب کرتے ہیں جو زیادہ عاجز سے، زیادہ فقیر سے، زیادہ یوں ہو۔ یہ انتخاب ہے مسجد کے خطیب کا۔ آپ نے بار گیٹ پر چوکیدار بنانا ہے کہ نظر نیچے کر کے یوں رہتا رہے؟ خطیب اچھا ہو، فصاحت و بلاغت کا امام ہو، تاکہ وہ جب بات کرتا جائے آپ کے دلوں میں اترتی جائے، سمجھ تو آئے بات وہ کہتا کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ وہاں سے رپورٹ آئی کہ خالد بن ولید کی تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ وہ دوسرے میدان میں اتنے اونچے ہیں، دوسرے میدان میں اتنے اونچے ہیں، جب شام میں ان کی وفات ہو رہی تھی اپنے بستر پر تو روتے تھے کہ خالد کے جسم پر ایک بالش کا حصہ نہیں جہاں زخم نہیں لگے، لیکن اتنا عجیب قسمت والا ہے کہ شہادت کی موت نہیں ملی۔ لیکن وہ اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختر اللہ کی تلوار لقب تھا تو وہ ٹوٹی نہیں، یعنی اپنے عام، لیکن وہ اس میدان کے بندے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، لکھنے کا کام اور علم کے لحاظ سے مقام، فن خطابت اور فی البدی اشعار، سامنے مقابل آیا کافر، اس نے کچھ کہا، انہوں نے اسی وقت اس کو جواب اشعار میں دیا۔ یہ اتنے بڑے خطیب اور فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ آپ یمن جائیں، خالد سے نہیں بن رہی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، میں بچہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قریب آؤ، سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یا اللہ میرے علی کے دل کو نور سے بھر دے، اس کی زبان کو فصاحت و بلاغت اور راست گوئی عطا کر دے۔ اور پھر یہاں پر بھی کالا عمامہ باندھا۔ اب کیا حکمت ہے اس میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت حکیمانہ گفتگو ہیں اور اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ فرمایا بے قدر القد تکتسب المالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر ہیں، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے اسے کوشش بھی ایسی کرنی چاہیے۔ بے قدر القد تکتسب المالی، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے راتوں کو بیداری کرنی پڑے گی، خواہ دنیا کی ہو دین کی ہو، رات کی مناجات اللہ کی رحمت کو بھی متوجہ کر لیتی ہے۔
فرماتے ہیں رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم فإن المال يفني عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال. ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی ہیں. اس نے ہمیں مکہ میں پیدا کیا، قریشی بنایا، ہاشمی خاندان میں سے ہو گئے، لیکن وجہ اعزاز کچھ اور بھی بنی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلاموں اور رضاکاروں میں بنا دیا. ہم ایمان والے بن گئے. رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. جدھر نبی ادھر ہم، خدمت کے موقع ملے دیدار سے مشرف ہوئے، اور ہمارے دشمنوں کو مال و دولت دیا. مال و دولت کی کہانی تو یہ ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گا، اور علم کی کہانی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں علم دیا. چند دنوں میں، مہینہ بھی نہیں لگا کہ وہ لوگ جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں بات سمجھ میں آ گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور بیان سے. بنو تمیم یہ فصاحت و بلاغت میں بہت اونچے ہیں. قرآن جن 7 لغت میں نازل ہوا ان میں ایک بنی تمیم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم میں سے ہیں. بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک جماعت کی شکل میں مدینہ طیبہ میں. تو اس میں وہ جماعت بیٹھی ہے، ان میں ایک شخص ہوتا ہے، اس کا نام حسین ہے صاد کے ساتھ، اور ایک شخص کا نام عامر ہے. یہ دونوں اپنے ساتھیوں کو کچھ سمجھاتے ہیں. ادھر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا اور پھر وہ اپنی قوم کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہے تھے، دوبارہ دہرا رہے تھے. صحابہ کرام بھی حیران رہ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ کی تو ان کا جب بات سنی، اس کی فصاحت و بلاغت سے بھرا بیان سنا، تو آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان تو جادو کر دیتے ہیں، ایسا اثر رکھتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الصفات ہے. شجاعت اور بہادری کے ادھر وہ تڑپنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یحلل، حدیث میں آتا ہے ہلال، کہ جب دیکھا کہ ایک بڑے مشرک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم میں روانہ کر دیا تو آپ کا چہرہ کھل گیا، خوش ہو گئے. اقبال مرحوم کہتا ہے نا، فرمایا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے ہاتھ سے قلعہ کموز خیبر میں آپ کے ایک ہاتھ سے وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور اپنی چوکاٹوں سمیت اپنی دیوار سے باہر آ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے بھی نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے اکیلے اپنے بائیں بازو کے ساتھ دروازے کو یوں لہرایا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. ساری دنیا متوجہ ہو گئی. پھر دروازہ دھڑم سے چھوڑا جس کو 80 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی نہ اٹھا سکے. کسی نے پوچھا علی یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر فتن کے مقابلے میں تو ایسے نظر آئے، لیکن ادھر جو 80 صحابہ دروازہ نہ اٹھا سکے وہ آپ اکیلے نے بائیں ہاتھ سے اٹھا دیا.
کہاں دیکھو ادھر ہماری طاقت ظاہری ہے، اور جب ہم جہاد میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی نصرت و مدد سے ہماری روحانی طاقت عطا کرتا ہے ہمیں، جس کی مدد سے 80 نہ اٹھانے والے علی کا ایک ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کیا خبر تجھے کہ در خیبر اڑایا کس نے؟ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی صلاحیت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔